بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، سید اسلامک ٹیچر ایک نئی اور خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ اللہ کریم سے میری دعا ہے، خاص میرے وظائف سننے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کی ہر پریشانی، ہر غم، ہر دکھ، ہر بیماری کو ختم فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آئیں ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے، جو بندہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ آئیں مل کر پڑھ لیتے ہیں تاکہ رحمتیں برستی رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیوں، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، جو بھی اس وظیفے کو کرے گا، اور وظیفہ بہت ہی مختصر ہے، تو اللہ اس بندے پر نعمتوں کی فراوانی کرے گا، نعمتوں کے دروازے اللہ پاک اس پر کھول دے گا۔ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گا وہ چیزیں ہیرے، موتی، جواہرات بن جائیں گی۔ اس کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا، اس کو کرنے والے کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہوگی جو کہ پوری نہ ہو۔ پیارے دوستو، 100% کام کرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ جو بھی اس کو عمل میں لائے گا، اس پر رزق کی فراوانی ہوگی، اس پر رزق کے دروازے کھلیں گے، برکت ہی برکت ہوگی ہر چیز میں انشاءاللہ۔ وظیفہ کب کیسے کرنا ہے، یہ جاننے سے پہلے آپ تمام سے ایک التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد ایک لائک ضرور کریں اگر اچھی لگے۔ چینل پر نئے ہیں تو سید اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ اس طرح کی اچھی ویڈیو اور اسلامی معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ پیارے بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے، توجہ سے سماعت فرما لیں۔ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ تسبیح کے اوپر پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھ لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے الحمد للہ رب العالمین کی۔ بس اتنا آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ پاک کا جس حال کے اندر بھی ہیں شکر ادا کرنا ہے، اور دعا کرنی ہے، اور دعا میں ہر چیز اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے کہ اے اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور شکر ادا کرتے رہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم، جس کا ترجمہ ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو آپ جس حال میں ہیں بس کہنا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور اسی وظیفے کے متعلق ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا، جو کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو آپ شامل کر لیں، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، 100 مرتبہ صرف آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستو، اب وہ واقعہ سماعت فرما لیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک ایسا شخص تھا، اتنا مفلس انسان
کہ نہ اس کے پاس رہنے کو گھر ہے، نہ اس کے پاس پہننے کو کچھ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے۔ وہ شخص زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس نے اپنے سطر کو مٹی کے ساتھ چھپایا ہوا تھا۔ تو وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے، اے موسیٰ، تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے اللہ سے پوچھ کیسے میرے حالات بدلیں گے، میں ایسا کیا کروں کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر آگے بڑھے اور آگے گئے، ایک اور آدمی دیکھتے ہیں، اس سے ملتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اے موسیٰ، میرے پاس رزق کی فراوانی ہے، بہت زیادہ رزق ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ کم ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے ہم کلام ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں بندوں کی بات رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلا شخص جو کہ مفلس ہے، غریب ہے، اسے کہیں کہ میرا شکر ادا کرے، مجھ کے حالات بدل دوں گا۔ اور وہ جو دوسرا شخص ہے جس کے پاس رزق زیادہ ہے، اسے کہیں میری ناشکری کرے، میں رزق کم کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پہلے اس شخص کے پاس آئے جس کے پاس مال بہت زیادہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ کم ہو جائے۔ تو اپنے باغ میں وہ شخص انار کھا رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری ناشکری کرو، رزق کم کر دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا، کیسے میں اس رب کی ناشکری کر سکتا ہوں؟ جیسے ہی اس نے یہ بات کی، وہ انار نیچے گرا اور وہ ہیرے بن گیا۔ تو بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں، رزق بڑھتا ہے، نہ کہ کم ہوتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے شخص کے پاس آئے جو زمین پر لت پت تھا، سطر کو مٹی سے ڈھانپ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میں حالات ٹھیک کر دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ کس چیز کا شکر؟ میرے پاس ہے کیا جو میں شکر ادا کروں؟ تو اسی وقت ہوا چلی تو اس کے جسم سے وہ مٹی جس سے سطر کو چھپا رکھا تھا وہ ہٹ گئی۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تاکہ اللہ پاک اپنی نعمتیں بڑھا دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔